Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to the Knowledge Connect, the official program of the University of Faisalabad. I'm your host Dr. Amina Mehek. Welcome to this show that aims to bridge the gap between the academia and curriculum. Moreover, we will discuss with our experts in different episodes. We will discuss with our leaders, with our innovators. So today we have a distinguished guest with us, Mr. Usama Khan. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह करम. Sir, being a manager of Center of Collective Activities, कैसा एक्सपीरियंस है आपका towards your department, और आप इसका थोड़ा brief introduction देंगे हमें? जी बिल्कुल. Center of Collective Activities is an integral part of the Department of Student Affairs at the University of Faisalabad. اور یہ لک آفٹر کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو. تو تھرو آؤٹ دا ایئر ہم پلان کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ ایونٹس ایکٹیویٹیز تاکہ وہ میکسیمم اپنی جو انوالومنٹ ہے وہ اپنے اسٹڈیز کے ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں دے سکیں. تو سر اس کے لیے کوئی آپ کا آفس ہے, کوئی آفیشیل ورک آپ اس پہ کرتے ہیں, اپنی فیکلٹی کو بھی انوالو کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو بھی, یا پھر آپ کی ایک ٹیم ہے جو ان کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے؟ ہمارے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے. ہمارے دونوں کیمپسز میں جو ہے وہ یہ آفس بنایا گیا ہے, اور اس کے علاوہ ہر ڈپارٹمنٹ پہ ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے کوآرڈینیٹر ایچ او ڈی کی طرف سے نومینیٹ ہوتا ہے, اور ہم اس کوآرڈینیٹر کے ساتھ مل کے جو ہے تھرو آؤٹ دا ایئر پلانس کرتے ہیں کہ کیا ہم نے ایکٹیویٹیز کروانی ہے. اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہماری اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیز بھی ہیں. وی ہیو 18 سوسائٹیز ان امین کیمپس اینڈ آلموسٹ 22 سوسائٹیز ان سلیم کیمپس. تو سر جو جتنی بھی ہماری سوسائٹیز ہیں آپ جو رن کر رہے ہیں, ان کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی ہائر اتھارٹی سے جو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے, اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ میں, یا اس کے کس طرح سے آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ جی بالکل. سوسائٹیز کی سلیکشن کی پراپر ایس او پیز بنائی گئی ہیں, جسے سینئر مینجمنٹ رجسٹرار آفس جو ہے وہ اسے اپروو کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے جو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ووٹ کرتے ہیں اپنے فیوریٹ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے لیے, اور اس کے لیے بالکل باقاعدہ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے کہ اس نے پاسٹ 2 ایئر جو ہیں اس سوسائٹی میں سرو کیے ہوں, دین ہی ول بی able to go for the elections for president seat. Sir, as an alumni of TUF, آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ obviously throughout academic آپ نے بھی اپنی جرنی میں ڈفرینٹ ایونٹس اٹینڈ کیے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا تب بھی یہی سوسائٹی اسی طرح سے رن کری تھی, یا اس میں کوئی اچیومنٹس ہوئی ہیں, اور کون کون سے ایونٹس ہیں یا کون کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو آپ کی ڈفرینٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ آفر کر رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل. وقت کے ساتھ تو اچیومنٹس ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں جو ہے وہ زیادہ اچیو کریں اور کچھ نیو لے کر آئیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو وہ انوویشن تو آتی رہتی ہے وقت کے ساتھ, بٹ الحمدللہ پاس جو آفٹر کووڈ جو ہے ہم نے کافی اس میں چینجز لائیں, اور الحمدللہ ہم لوگ کافی اچیومنٹس بچوں نے لی ہیں. ریسنٹلی ہمارے جو ایک اسٹوڈنٹ ہیں وہ کافی ایکٹیو ممبر تھے اور ہمارے ایلومنائی رہ چکے ہیں. وہ ریسنٹلی انہوں نے بینکاک میں جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ان دا یونائٹڈ نیشن, اور ایز اے بیسٹ ڈپلومیٹ وہ انہوں نے ایوارڈ بھی لیا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نیشنل لیول پہ تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیج رہے ہیں, ود ان دا ڈپارٹمنٹ بھی ہم لوگ ان کو انگیج کر رہے ہیں, بٹ اب ہمارا ٹارگیٹ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو یوٹیلائز کرنا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم انٹرنیشنل ایکسپوجر دیں. سر ڈفرینٹ کمیونٹی سروسز آپ کی آ جاتی ہیں, تو کیا آپ کی کوئی ایسی سوسائٹی بھی ہے جو ان سروسز کو پروسیڈ کر رہی ہو؟ یس آف کورس, وی ہیو الفا ٹف کمیونٹی ویلفیئر سوسائٹی, اور اسے ہم نے 2022 میں لانچ کیا, اور اس سے پہلے بھی ہماری جو سوسائٹی تھی وہ کام کر رہی تھیں ویلفیئر کے لیے. تو جب 2022 میں جب فلڈ آیا پاکستان میں, اور آلموسٹ پاکستان جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا, تو ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا, اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس میں بہت ایکٹیولی دن رات محنت کی, ڈفرینٹ ٹیمز بنائیں, اور تقریباً انہوں نے جو ہے 2000 کے قریب راشن, اس کی پیکنگ, اس کو پرچیزنگ سارا یہ کر کے, اور بلوچستان کے ریجن میں جا کے ڈسٹریبیوٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ بڑا کرائسس چل رہے تھے, ٹرانسپورٹیشن کا ایشو. ایگزیکٹلی.
تو وہاں پہ جا کے جب ہم وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور لوکل کمیونٹی سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ وی ور دا فرسٹ امنگ دا اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ جو کہ جنہوں نے بلوچستان وزٹ کیا ہے. اس کے علاوہ تو گورنمنٹ لیول پہ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کام کر رہی تھیں, لیکن اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہاں تک نہیں ابھی تک پہنچے تھے. اور الحمدللہ ہمارے جو سوسائٹی ہے تو اس کو پرائم منسٹر فلڈ ہیرو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. تو اس طرح کی اچیومنٹس ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے رہتے ہیں. سر اس کا مطلب یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور آپ جو ہے وہ مزید انوویشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو سر اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہیپیلی آتے ہیں, آئی مین دے آر انگیج ود دیئر اسٹڈیز, تو وہ کیسے وہ مینیج کرتے ہیں کہ وہ لیکچرز بھی لینے ہیں, پھر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, اسی ٹائم ڈیوریشن کے اندر ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا ڈفرینٹ سوسائٹیز میں, جیسا کہ آپ لوگ کی آج کل انٹرپرینیورشپ بڑی اچھی ایک سوسائٹی جا رہی ہے یونیورسٹی آف فیصل آباد کی, اور اسپورٹس سوسائٹی بہت اچھی ہے, جیسا ابھی آپ نے بتایا الفا سوسائٹی ہے. تو رمضان اوبویسلی ایک بڑا ہیکٹک ہر مسلمان کے لیے ایک وہ ہوتا ہے, لیکن ایک بڑا بلیسفل منتھ بھی ہے, ٹائم کی برکت بھی ہے اس میں اوبویسلی. لیکن ان ساری چیزوں کو ایک اسٹوڈنٹ کس طرح سے مینیج کر رہا ہوتا ہے, اور آپ بینگ اے مینیجر ان چیزوں کو کس طرح لیڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایکیڈیمکس میں بہت ضروری ہے کہ بچہ جو ہے آؤٹ سائڈ دا کلاس روم اس کو انگیج کیا جائے. اس کے ڈورنگ دا اسٹڈیز ان کو مینٹل اسٹریس, اگر وہ صرف بک وارم بن جائے گا تو وہ اس کو مینٹل اسٹریس میں وہ چلا جائے گا. تو اس میں ریلیف دینے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کو تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے انسٹیٹیوٹ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور ہم بھی بچے کی دیکھیں ہر بچے کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کوئی اچھا سنگر ہے, کوئی اچھا ڈیبیٹر ہے, تو یہ نیچرل ٹیلنٹ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں اس کو اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے. تو ہم صرف پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں, لائک وی ہیو میوزیکل سوسائٹی, تو وہ انگیج کرتی ہے جتنے بھی سنگرز ہیں, گٹارسٹ ہیں, جو بھی جن کا میوزک میں انٹرسٹ ہے. یعنی آپ کی جو سوسائٹیز ہیں ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اسٹوڈنٹس کی اسکلز انہینسمنٹ پروگرام کو بھی لیڈ کر رہی ہے. ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ان کے اندر لیڈرشپ اسکل لے کر آنا, ان کے انٹرپرسنل اسکلز کو ڈیولپ کرنا, کانفیڈنس دینا, تاکہ جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو وہ ایک لیڈر بن کر جائیں. تو سر آپ کے کوئی میگا ایونٹس بھی ہیں؟ یس ایگزیکٹلی, ہمارے پاس جو ہے میگا ایونٹس میں ہمارا اسپورٹس گالا آ جاتا ہے, اور ایک ویک ہم پورا اسپورٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور انٹر ڈپارٹمنٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, اور بچوں کے لیے بڑا اچھا ایکسائٹمنٹ کے لحاظ سے بڑا اچھا ایک ایونٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ میوزیکل کانسرٹ ہوتا ہے, اس میں ہماری میوزیکل جو سوسائٹیز ہیں ان کی ڈفرینٹ پرفارمنسز ہوتی ہیں, اور ہم ایک نیشنل لیول کا آرٹسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آرٹ فیسٹا کے نام سے اب ایونٹ ایک کروا رہے ہیں, جس میں آل سوسائٹیز ہماری جو ہے انٹر ڈپارٹمنٹ کمپٹیشنز کرواتی ہیں, لائک وی ہیو ڈومیٹک کمپٹیشنز, وی ہیو اسٹینڈ اپ کامیڈی, میوزیکل کمپٹیشنز, اور بیت بازی, اور اس طرح کے ڈفرینٹ گرافٹی آرٹ کمپٹیشن. اٹ مینس کہ آپ ایکچولی میں کو کریکولر ایکٹیویٹی میں اسٹوڈنٹس کو انگیج کیے رکھتے ہیں. تو سر اس میں اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیشن کیا ہے, انہیں کوئی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی اسکالرشپس بھی آفر ہوتے ہیں؟ یس, اگر وہ نیشنل یا انٹرنیشنل لیولس پہ جس لیول پہ وہ اگر کمپیٹ کر رہا ہے تو اور اس کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو اس کو اسکالرشپس بھی دی جاتی ہے. اور ہمارے پاس جس طرح اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, تو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ہر سال ایڈمیشنس میں سیٹس اناؤنس ہوتی ہیں, جس میں ہم آل اوور دا پاکستان اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اسپورٹس بیس پہ ایڈمیشن لیں. تو ہمارے پاس پریویلیج دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. اس کے علاوہ اگر انہوں نے کسی کمپٹیشنز پہ جانا ہے, کوئی ہمارے HEC کے ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ, تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کی ٹرانسپورٹیشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. زبردست. اٹ مینس کہ آپ اسٹینڈ بائی ہے کسی بھی طرح سے اکیڈیمکلی بھی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی, ہر طرح سے, یعنی آپ اسٹوڈنٹ کی اسکلس کو انہینس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یس بالکل. سو ایز وی آر اے پارٹ آف دس پروگرام نالج کنیکٹ, جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, انوویشن کی بات کرتے ہیں, اور اوبویسلی آپ نے اپنی ڈفرینٹ سوسائٹیز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا, آپ نے الفا سوسائٹی کا بڑا اچھا بتایا, اور ایسی کون کون سی ہماری سوسائٹیز ہیں ٹف میں جو انوویشن کی طرف جا رہی ہیں؟ انوویشن کے لحاظ سے تو ہماری ریسنٹ سوسائٹی, ہماری جو IT سوسائٹی ہے, اس نے ایونٹ کروایا انوویٹیولی لالپور.
انڈر دا ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس, جس میں آلموسٹ 150 پروجیکٹس جو ہے تھرو آؤٹ دا پاکستان اسٹوڈنٹس نے ڈسپلے کیا, اور جس میں اسپیڈ پروگرامنگ اور ڈفرینٹ کمپٹیشنز بھی ہوا ہے. پھر ای گیمنگ سوسائٹی ہماری, انہوں نے بڑا اچھا ایونٹ کروایا. اس کے علاوہ انٹرپرینیورشپ سوسائٹی ہے, ریسنٹلی ہم نے ہلٹ پرائز میں پارٹیسپیٹ کیا, اور یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سوشل انٹرپرینیورشپ پہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور ہمارا ایک پروجیکٹ دبئی سمٹ کے لیے شارٹ لسٹ ہو گیا. تو ناؤ وہ جو ہے تھرو ایشیا ریجن جو ہے, سیکنڈ ان کا جو راؤنڈ ہوتا ہے وہ ایشیا ریجن سے وہ پروجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں, اور فائنل راؤنڈ فرانس میں ہوتا ہے. تو ہم سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے. تو اس طرح کے تھرو آؤٹ دا ایئر ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس کو لے کر جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری جو ہے ریکریشنل ایکٹیویٹیز اور کمپٹیشنز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کریکولم بیسڈ ایکٹیویٹیز ہیں, لائک آئی ٹی سوسائٹی ہے, وہ اسپیڈ پروگرامنگ کروا رہی ہے, وہ ڈفرینٹ کوڈ ڈیبگ, اور ای گیمنگ سوسائٹی ہے, گرافک ڈیزائن کے کمپٹیشنز ہیں. ہمارے پاس آرٹ سوسائٹی ہے, وہ آرٹ کمپٹیشنز کروا رہی ہوتی ہے, لائک آئی ارلیئر مینشن کہ گرافٹی آرٹ وال کمپٹیشنز ہے. تو تھرو آؤٹ دا ایئر ہم ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ ڈفرینٹ کمپٹیشنز کو لے کر چلتے ہیں. سر, آؤٹ سائڈ دا کلاس روم ادر دین اسٹڈیز, اسٹوڈنٹ کی پروفیشنل گروتھ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کرے, اور کس طرح کی ادر ایکٹیویٹیز ہے جس سے ان کو بچایا جا سکتا ہے ان ایکٹیویٹیز میں, ان ڈفرینٹ سوسائٹیز میں انگیج کر کے؟ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اسٹوڈنٹس کے پروفیشنل گروتھ کے لیے, کیونکہ ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کو لیڈرشپ اسکلز, ان کی کانفیڈنس لیول, ان کی باڈی لینگویج, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی ڈیولپ کرتے ہیں ڈیورنگ دیئر اسٹوڈنٹ لائف. لائک آپ اسپورٹس, اگر آپ اسپورٹس میں انوالو ہیں تو اسپورٹس وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ جو ہے وہ انسٹنٹ دیکھتے ہیں کہ جیت اور ہار کو کیسے فیس کیا جاتا ہے. وہ اور آپ جو ہیں اگر آپ جیت گئے ہیں تو اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے, آپ اگر ہار گئے ہیں تو اس میں آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ لے کر آنی ہے یا آپ نے اس سے ایک موٹیویشن لینی ہے, تو اور اپنے اوپوننٹ کو رسپیکٹ دینی ہے, چیلنجز کیسے لینے ہیں. تو فیلڈ میں یہ ساری چیزیں آپ لوگ سیکھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے کانفیڈنس کے لیے, اسٹوڈنٹس کی لیڈرشپ کے لیے, ان کے انٹرپرسنل اسکلس کے لیے. تو سر, ان جو بھی آپ کی یہ ہیں ساری سوسائٹیز ہیں, ان میں جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی پراپر رومز اویلیبل ہیں, ہالز اویلیبل ہیں, یا جیسے آپ نے ابھی اسپورٹس کی بات کی تو کیا آپ کے پاس کوئی کورٹ یارڈ ہے یا کوئی اسپورٹس کمپلیکس یا کوئی اس طرح کی کوئی ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس آڈیٹوریمز ہیں, ہمارے پاس سیمینار ہالز ہیں, اس کے علاوہ میٹنگ رومز ہیں, اس کے علاوہ کانفرنس روم ہے ہمارے پاس, اسپورٹس کمپلیکس ہے, اور ہاسٹلز میں ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے جم ایریا بنایا ہوا ہے. تو ہم ہر طرح سے سینٹر آف کلیکٹیو ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تاکہ وہ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم ان کے پاس پلیس ہو جہاں پہ وہ جا کے اپنا ایک اچھا ٹائم گزار سکیں. چلے زبردست سر. اس طرح مطلب کہ آپ صرف اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انگیج ہی نہیں کر رہے, ان کے صرف اسکلس کو انہینس نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ ان کی ایک ڈسپلن میکنگ پاور کو نہیں کر رہے, کانفیڈنس مطلب کہ آپ ان کو ملٹیپل ٹاسکنگ ایک جو ہے وہ ان کو پالش کر رہے ہیں اس وے میں. ایگزیکٹلی. سر, اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ میں آپ نے بتایا کہ جس میں وہ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں انوالو ہیں, آپ ان کی اسکلز انہینسمنٹ کر رہے ہیں. اب اس میں ان کی اچیومنٹ نیشنل کے علاوہ کیا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیں؟ جی بالکل, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ نیشنل لیول پہ تو ہم کر رہے ہیں پارٹیسپیٹ, اور تو ابھی ہمارا فوکس انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے ہم کولیبریٹ کرتے ہیں اپنے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اور ہمارے جیسے کہ ارتھ کوئک آیا تھا ٹرکی میں ریسنٹ, تو ہماری الفا ٹف سوسائٹی یہاں سے ٹرکی گئی تھی, اور وہاں پہ اس نے مدینہ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے جو ہے وہاں پہ میکسیمم ریلیف پرووائڈ کیا اپنے ٹرکش بردر اینڈ سسٹرس کو. اور اس کے علاوہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں
قاسم فرام سی ایس ڈپارٹمنٹ, Okay. اور انہوں نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ریاض سعودی عربیہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, جہاں پہ 240 ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا, اینڈ ہی اسٹینڈ 24th among all of them. اور پاکستان میں وہ فرسٹ آئے, اور اس کے علاوہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھی اپریسیشنز ملی, اور پاکستان ایمبیسی سعودی عربیہ میں انہیں اسپیسیفکلی بلایا گیا اور اپریشیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے علمنائے ہیں احتشام, انہوں نے ریسنٹلی بینکاک میں یونائٹڈ نیشن بیسٹ ڈپلومیٹ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اور تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ٹف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور دیز آل آر دا پراؤڈ مومنٹس فار not for us but all the faculty and administrative of the University of Faisalabad. چلیں, تھینک یو سو مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. بینگ این المنائی آپ کی بھی بڑی انسپائریشنل پرسنالٹی ہے, اینڈ سیم وائز آپ نے جو ہے وہ ڈفرینٹ المنائز کا جو ہے وہ ذکر کیا, جنہوں نے نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایکسپلور کیا ہے جسٹ بیکاز آف دیز سوسائٹیز. اور ڈیفینیٹلی یونیورسٹی آف فیصل آباد نے ان کو ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جس میں ان کی ان اسکلس کو انہینس کیا گیا. Thank you so much, sir, for your precious time to share your pearls of knowledge with us. So as we all know, students are the national builders, so ہمیں ہی ان کو جو ہے وہ لک آفٹر کرنا ہے, اور اس طرح یونیورسٹی آف فیصل آباد ان کو ایک بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے جس میں ان کی اسکلس کو بھی انہینس کیا جا رہا ہے, بلکہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. سو ویورز, آج کا ہمارا جو پروگرام تھا دیٹ واز اباؤٹ دا کو کریکولر ایکٹیویٹیز along with the academia کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ان کی ویل بینگ کو جو ہے فلرش کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نیو انوویشن کے ساتھ ملیں گے, نیو ڈیولپمنٹل ایکسپلوریشن کے ساتھ.